بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم نے انسان کو بہت اچھے خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے، بہت پیارا، بہت خوبصورت، بہت اچھے انداز میں ہم نے اسے بنایا ہے۔ جیسے انسان کو ہم نے بنایا ہے ویسے ہم اس کے اعضاؤں کو بگاڑنے پر بھی قادر ہیں، یا اس کے اعضاؤں پر حملہ کر دیں، یا اس کو بڑھاپے کی شکل میں تبدیل کر دیں، یا اس کو جوانی میں ہی ایسی بیماری میں مبتلا کر دیں کہ یہ بوڑھا جیسا نظر آئے، کمزور جیسے نظر آئے۔ یہ سارے اختیارات اللہ کے ہیں۔ اللہ نے انسان کو بنایا، اللہ نے انسان کو عقل دی، اللہ نے انسان کو سمجھنے کی صلاحیت دی۔ اس لیے اللہ نے کہا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تمہیں چاہیے کہ تمہارے بنانے والے پر ایمان لے آئیں، تمہارے اعضاؤں پر جو قدرت رکھنے والا ہے، تمہیں ہر چیز کی صلاحیت نصیب فرمائی اللہ نے، ہم سب کو دیکھنے، کہنے، سننے، سمجھنے، ہر قسم کی صلاحیت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالا مال کر دیا۔ تو چاہیے کہ اچھے اعمال کریں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھے اعمال کریں، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان قریب ہم تمہیں وہ نعمتیں عطا کریں گے، وہ مقامات عطا کریں گے کہ تم سے وہ نعمتیں کبھی چھینی نہیں جائیں گی، اور تمہاری وہ نعمتوں میں اضافہ ہی کرتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ نے بندوں سے مطالبہ کیا کہ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، وہ کون سی چیزیں ہیں جو تمہیں اللہ کی نعمتیں، اللہ کی تخلیق، اللہ کی بندگی سے روک رہی ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ کی عبادت کرنے یا اس کی بندگی کرنے یا اس کے نعمتوں کا شکر ادا کرنے پر روک رہی ہے، رکاوٹیں بن رہی ہیں؟ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، جبکہ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے پاس کتنا وقت ہے، تمہارے پاس کتنا مال ہے، کتنی عقل ہے، کتنی معلومات ہے، اور تم کیا کر رہے ہو۔ دیکھو میرے بھائیو، صحت و تندرستی دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ نے ہمیں صحت عطا کی، اللہ نے ہمیں تندرستی عطا کی۔ نہ جانے کئی لوگ ہماری عمر کے ہاسپٹلوں میں ہیں، تو کئی لوگ جیلوں میں ہیں، تو کئی لوگ قبرستان تک، قبروں تک پہنچ گئے۔ اللہ نے ہمیں صحت دی، اللہ نے ہمیں تندرستی دی، تو اس کا حق ادا کرنا ہے تو نماز قائم کرنا ہے۔ تندرستی اور صحت کا حق نماز کے اندر ہے۔ دوست کے بلاوے پر لبیک کہا، حکومت کے بلاوے پر لبیک کہا، ہر کسی کے بلاوے پر لبیک کہا، لیکن جب اللہ کا بلاوا آئے تو انسان اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیو، صحت و تندرستی کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اگر یہ بگڑ جائے تو کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ اللہ نے ایسے پیارے اعضاء ہمارے جسم میں رکھے ہیں، ایک بار جو نعمت مل گئی، سب مل گئی، اگر وہ چلی جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے واپس نہیں دلوا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہم نے تمہیں بنایا ہے، ہم نے آپ کو ہم نے تمہیں بنا دیا ہے۔ اب ہماری بنائی ہوئی چیز کو اگر ہم چھین لیں، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ تمہیں وہ واپس دے سکے۔ یہ ایک بہت بہترین موقع ہے، وقت ہے، اللہ کی دی ہوئی آزادی، اللہ کا دیا ہوا وقت، اللہ کی دی ہوئی تندرستی، صحت، اس کا حق ادا کرو۔
اگر اللہ نے مال دے رکھا ہے تو مال کے ذریعے سے زکوٰۃ، صدقات، ہدایات، جو کچھ بھی ہے اس کا حق، مال کا حق زکوٰۃ سے، صدقات سے، ہدایات سے ادا ہوتا ہے، اور تندرستی، صحت کا حق جو ہے وہ نماز میں ہی ادا ہوتا ہے۔ پیچھے پھر کر دیکھیں گے ہماری زندگی تو ہمیں ایسا نظر آئے گا کہ ہم ایک خواب دیکھ رہے ہیں یا ایک قصہ ہم سے گزر چکا ہے، ایک مختصر واقعہ ہے جو گزر چکا ہے، ہماری زندگی کا وقفہ۔ اگر آگے دیکھ رہے ہیں تو یقیناً ہمیں دنیا نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقت میں موت ہمارے قریب آ رہی ہے، ہم موت کے پاس چلے جا رہے ہیں۔ یہ حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتے۔ ہمیں اللہ نے بھیجا تھا اور ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ ہر انسان اپنی جگہ اپنی زندگی کا حساب و کتاب کرے کہ میرے پاس کیا ہے۔ مجھے قیامت تک خبر میں رہنا ہے تو میرے ساتھ کیا اعمال ہیں، کس کا ساتھ ہے۔ جن رشتوں کو میں نے پانے کے لیے اس دنیا سے محبت کی، جن رشتوں کو بنانے کے لیے میں نے کبھی جھوٹ، کبھی سچ، کبھی حلال، کبھی حرام، کبھی اللہ کی نافرمانی کی، اب اندازہ لگاؤ جب میں قبر میں جا کر رہوں گا تو کون میرے ساتھ رہے گا؟ میرے وہ اعمال رہیں گے جس کو میں نے اس دنیا میں کیے، یا وہ اچھے ہوں یا وہ برے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو انسان موت کو بھول کر زندگی گزارتا ہے وہ غفلت کی راہ میں چلتا ہے۔ وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، لیکن عنقریب یہ دنیا اس سے چھوٹ جائے گی۔ جو انسان موت کو یاد کر کے چلتا ہے وہ ہر گناہ سے بچتا ہے، ہر برائی سے بچتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم از کم ایک مسلمان، ایک ایمان والے کو چاہیے کہ دن میں 70 مرتبہ توبہ استغفار کرے۔ استغفار کا بہتر طریقہ یہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تصور یہ ہو کہ اے اللہ، میری پچھلی زندگی کے جو گناہ، جو بھول، جو نافرمانیاں، جو بھول چوک مجھ سے ہو گئی ہے، تو اے اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما، اور یا اللہ بقیہ زندگی جتنی ہے تو ہی جانتا ہے مولا، بقیہ زندگی کو تیرے حکم کے مطابق تیری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے تیرے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ موت تک الہی، موت تک ہمیں ایک سچے اور پکے مسلمان مومن بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بھائیوں، میں بڑے درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے سب کچھ سمجھا، سب کچھ پانے کی کوشش کی، لیکن ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کو نہیں پہچانا۔ اللہ ہم سب کو موت تک کامل ایمان والے بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے ہمہ وقت دعائیں کرتے رہو۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔